عرض کروں کہ کوئی بھی کام ورک ہم جو کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھانا کھانا یہ ایک کام ہے، پانی پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ ایک کام ہے، سونا جاگنا، پڑھائی کرنا، اچھی باتیں سننا یہ ایک کام ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریے، آپ کی روح آپ کو جواب دے گی میرے عزیزوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حمزہ میاں بتائیں تب پتہ چلے گا، نہیں میرے عزیزوں، آپ خوب جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانا شروع کریں تو ہمیں پہلے کیا کام کرنا ہے، جب ہم پڑھائی کرنا شروع کریں تو ہمیں پہلے کیا کام کرنا ہے۔ وہ کون سی ایسی تعلیم ہے جو ہمارے نبی نے آج کے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تمہیں یہ سنت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو ہماری روح ہمیں جواب دے گی کہ حضرت ملا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شرح جامی میں ایک حدیث شریف لکھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ تعالی فہو اخطأ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد آسان انداز میں اس کو آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ امر ذیشان جو بغیر تسمیہ اور تحمید کے شروع کیا گیا ہو اسے ناقص قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم اور آسان کرتے ہیں کہ ایک دم آسان آپ سمجھیے کہ کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ شریف کے کیا جائے، خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ کام ادھورا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریے، اللہ کے واسطے میری بات پر مت جائیے گا کہ حمزہ میاں بول رہے ہیں، آل رسول بول رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ آج اس دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں؟ صرف 4 سے 5% لوگ ہیں میرے عزیزوں، بس صرف 4 سے 5% لوگ ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی جانتے سب ہیں، لیکن صرف اچھائی جاننا ضروری نہیں ہے، اچھائی کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل کے صدقے میں ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخری بات درود شریف کی فضیلت کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، تحریر کی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سمندر ہے، سمندر کو عربی میں بحر بولتے ہیں، بحر، جس طرح اپنے انگلش میں اوشین بولتے ہیں، سمندر بولتے ہیں، تو اسی طرح ایک سمندر ہے جس کو عربی میں بحر بولتے ہیں، تو بحر نور نام کا ایک سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ہے، پہلے تو میں اپنی حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے تاکہ حدیث سمجھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہو۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو آپ کا گجرات ہے، اس گجرات کا ایک پورب سے پشچم ایک ہوگا نا، یعنی پورب سے پشچم تک کی ایک دوری ہوگی۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، آپ کتابوں میں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ گجرات کے پورب سے پشچم تک کی دوری کتنی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی پورب سے پشچم کی ایک دوری ہوگی۔ اسی طرح پوری جو دنیا ہے اس کا بھی ایک پورب پشچم اتر دکھن ہے۔ تو پوری دنیا کے پورب سے لے کر پشچم تک کی جتنی بھی لمبائی ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی لمبی ہے دنیا پورب سے لے کر پشچم تک۔ تو ایک فرشتہ ہے کہ اگر وہ اپنا بازو، اپنا پر، اپنا پنکھ کھول دے تو پوری دنیا کا پورب سے لے کر پشچم تک ڈھک جائے گا۔ یہ جو پوری دنیا ہے اس کا پورب سے لے کر پشچم تک جو ہے اس کے پر کے اندر آ جائے گا، اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ۔ تو جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے، میرے اس مومن بندے نے، میرے نبی کے امتی نے، میرا اس کلمہ پڑھنے والے نے میرے پیارے محبوب پر درود بھیجا ہے، لہٰذا تو نور نام کے سمندر میں ڈبکی لگا۔ تو خدا کے حکم سے
وہ فرشتہ نور نام کے سمندر میں، بحر نور میں ڈبکی لگاتا ہے، اور ڈبکی لگا کے جب نکلتا ہے تو چونکہ وہ پانی میں گیا تو اس کا پورا جسم بھیگا رہتا ہے، پھر وہ اپنے پوری باڈی کو ہلاتا ہے تو اس کی پورے جسم سے، اس کے پورے پنکھ سے، وہ پنکھ جو پورب سے لے کر پشچم تک جس کی لمبائی ہے میرے عزیزوں، وہ اس پنکھ کو جب ہلاتا ہے، اس پنکھ سے نکلنے والے ایک ایک پانی کی بوند کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے پوری دنیا کا پورب سے لے کر پشچم تک کی لمبائی، اور اتنا بڑا وہ فرشتہ، اور وہ جب پانی میں ڈبکی لگا کر اپنے پنکھ کو نکلے گا اور اپنے پنکھ کو ہلائے گا، اب اس کے پنکھ سے، اس کی باڈی سے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں پانی کی بوندیں ٹپکیں گی، اور ہر اس کروڑوں اربوں بوند کے بدلے ہمارا پاک پروردگار ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے، ہر فرشتے کو